الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے پیلسٹائن از پاکستان پارٹ 5۔ فلسطین ہی پاکستان ہے، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 25 دسمبر 2023 عیسوی اور 11 جمادی الاخر 1445 ہجری ہے۔ یاد رہے کہ ادھر فلسطین میں اور مقبوضہ فلسطین میں جنگ جاری ہے اور بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان کہلانے والے حاکموں کا کردار یہ ہے کہ یہ اپنی ہی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے مختلف حیلے حربے اختیار کر رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے سعودیہ عرب کے حاکموں پر غور کریں کہ ادھر جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں جو کوششیں جاری تھیں اور جاری ہیں، وہاں پہ امریکہ کا کردار اب ساری دنیا پر عیاں ہے کہ کس طرح امریکہ خود اقوام متحدہ اپنے گھر میں بنا کر کے اس اقوام متحدہ کے ذریعے مسائل حل نہیں کرتا، بلکہ بندوق اور تلوار کی نوک پر کرتا ہے، اور بدنام اسلام کو کرتا ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا تھا۔ اور اسی تلوار کو اپنے جھنڈے پہ سجانے والے سعودیوں کا، آل سعود کا حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے انہوں نے ابھی دسمبر میں یہ کام کیا ہے کہ پہلے ہی ان کے ہاں امریکی ایمبیسی، امریکی سفارت خانہ پہلے ہی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن دسمبر 2023 میں سعودی اور امریکی کارنامہ یہ ہے کہ عرب نیوز اور دیگر اخبارات کی خبروں کے مطابق ریاض شہر میں، یعنی سعودیہ عرب کے دارالحکومت میں، مزید ایک نئی ایمبیسی جو ہے نا وہ بنانا شروع کیا انہوں نے۔ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے، باقاعدہ اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور امریکہ کی اس ایمبیسی کا رقبہ سنیں، ریاض شہر میں جو نئی بنے گی 27.5 ایکڑز، 27.5 ایکڑ میں وہ امریکی ایمبیسی بنے گی ریاض شہر میں۔ یہ ہے سعودیوں کا تحفہ حماس اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ تحفہ۔ دوسرا، ترکی نے کیا کیا ہے کہ اب تک اسرائیل یا طاغوت کے کسی جتھے پہ حملہ کرنے کی بجائے وہ ابھی تک شام اور عراق کے مسلمانوں کو قتل کرنے پہ لگا ہوا ہے، کردی لوگوں کو قتل کرنے پہ لگا ہوا ہے، بہانہ وہ چاہے جو مرضی سیاسی گھڑتا رہے۔ ایران کبھی روس کے ساتھ اتحاد کا بہانہ کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہی ایران جو 8 سال اٹھ کر کے عراق پہ حملے کرتا رہا، وہ براہ راست اسرائیل سے جنگ نہیں کرنے پہ تیار۔ اچھا، پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کے جو نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم ہیں انوار الحق، یہ اپنے مختلف یعنی پیچیدہ سٹیٹمنٹس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے قوم کو تڑپا رہے ہیں۔ مثلا ان کا یہ ابھی حالیہ مشہور و معروف بیان کہ جی قائد اعظم کے موقف میں اگر تبدیلی کی جائے تو یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، پیغمبر رسول نہیں ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے دراصل مسلمان قوم کو اور پاکستانی قوم کو ایک یعنی کچوکا ہی دیا، ایک مزید زخم دیا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے حوالے سے اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی یعنی تشریح و تعویل مختلف انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس حقیر نے بھی کوشش کی کہ کچھ اہم حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ پھر یہ کہ پاکستان کا آرمی چیف جو کہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ اگر جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو چلیں جنگ نہ کریں، لیکن دوستی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو ان سے آپ نے اسلحہ خریدنے کے یورپی سامراج سے، نیٹو سے، ٹھیک ہے، امریکہ سے، یہ جو اسلحہ خریدنے کا 70 سال سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں پھر، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرنی نہ کریں، لیکن پھر مزید اسلحہ بھی نہ خریدیں۔ یہ فوجیوں کو اپنی ان چھاؤنیوں سے اٹھائیں، اپنے اپنے گھروں میں بھیجیں، یہ جا کے اپنے شہروں میں رہیں، تاکہ شہروں میں بھی چوری ڈاکے کے واقعات ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
یہ سب چھاؤنیاں جو انگریز دور کی بنائی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا یہ جو 17 کھرب روپیہ سالانہ کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر ٹھیک ہے پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے اندر خرچ کریں، پھر اسلحے کے اوپر خرچ نہ کریں، ٹھیک ہے، جنگ نہ کریں، لیکن پھر دوستی بھی نہ کریں۔ امریکہ کو اور سعودیہ عرب کو، فرانس کو، برطانیہ کو، ان لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی دبئی صاحب اپنی امبیسی اٹھائیں اور چلیں جائیں یہاں سے، ہم آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور آدمی ہیں، ہم آپ سے ایک سٹیپ پیچھے ہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ پاکستان کا آرمی چیف جا کر کے خصوصی طور پہ امریکہ کے فوجی افسران سے مل کر کے آیا، وہ امریکی فوجی جو اس وقت باقاعدہ جنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور بھائی ٹھیک ہے جنگ نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن جا کے ان کو ہنس کے سلام بھی نہ کرو پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنرل عاصم کا دورہ بھی قوم کو زخم دینے ہی کے مترادف ہے، اور اوپر سے جا کے اپنے جاب ڈسکرپشن سے تجاوز یہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے امریکہ میں جا کے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جی وہ ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ اور بھائی سرمایہ کاری، کارخانے بنانا یہ چیف آف آرمی سٹاف کا کام نہیں ہے۔ تو جب چیف آف آرمی سٹاف اپنے جاب ڈسکرپشن سے ہٹ کر کے سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے تو ان کو پھر یہ یاد دلوانا ضروری ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا کام سرمایہ کاری نہیں ہوتا، دفاع ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے۔ وہ کریں، نہیں کر سکتے تو جناب والا استعفیٰ دیں، گھر بیٹھیں، سکون کریں، خود بھی سکون کریں، قوم کو بھی سکون کرنے دیں، ٹھیک ہے، نہ کریں جنگ۔ اور انوار الحق مزید قوم کو زخم اور کچوکے اس طرح سے دے رہے ہیں کہ کبھی پٹھانوں پر یلغار، کبھی بلوچوں پر یلغار، اور جنگ کریں یا نہ کریں، قائد اعظم کے موقف پہ چلیں یا نہ چلیں، لیکن سب سے زیادہ جلدی اس وقت انوار الحق اینڈ ٹیم کو پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری کا جو ہے نا خمار ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ بس جلدی جلدی نجکاری کر دیں، بس ہر چیز بیچ دیں، بس پرائیویٹائز کر دیں، بس جو کہ بروئے ڈیوائن بکس، الہامی کتابوں کے مطابق یہ نجکاری منع ہے۔ اس کے حوالے ثبوت انشاءاللہ مزید بیان کیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو ایک سادہ مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں نے چھوٹے بچے کو اپنی کسی چاچی، تائی، پھوپھی، کوئی ننند، ننان، کسی کے خاتون کے سپرد کیا کہ بھئی آپ اس کو 10 منٹ سنبھالیں تو میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ تو جب وہ خاتون نماز پڑھنے جاتی ہے تو پیچھے وہ جو بچے کی حفاظت کرنے والی وہ جو کیئر ٹیکر خاتون ہوتی ہے، خواہ وہ پھوپھی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ بچے کا بھی دھیان رکھتی ہے، بچے کے کھلونوں کا بھی دھیان رکھتی ہے۔ اسی دوران میں جب کہ وہ نماز پڑھنے والی خاتون نماز پڑھ رہی ہو اور یہ کیئر ٹیکر اگر بچے کا کھلونا پکڑ کے بیچ دے تو یہ بے ایمانی شمار ہوگی، چوری کے زمرے میں آئے گا، خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ یہ کھلونا بیچنے والی مثال اس لیے دی ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے پیش کیے تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ سادہ مثال ہے کہ نگران وزیر اعظم وہ 3 مہینے کے سیٹ اپ پہ آئے یا باقاعدہ الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم 5 سال کے لیے آئے۔ کوئی بھی حکومت آئے 3 ماہ کے لیے یا 5 سال کے لیے، ہوتے وہ بائی ڈیفینیشن کیئر ٹیکر ہیں۔ تو کیئر ٹیکر کو اپنی قوم کے کھلونے بیچنے کا حق نہیں ہے، خواہ وہ سٹیل مل ہو، خواہ وہ پی آئی اے ہو، خواہ وہ پی ٹی سی ایل ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب نجکاری واپس لیے جانے کے قابل ہے، کیونکہ ڈیوائن بکس کے مطابق کوئی بھی حاکم نجکاری نہیں کر سکتا۔ یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی خلاف ورزی ہے، یہ نظام خلافت کی خلاف ورزی ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں جو بھی حاکم اور ان کے سہولت کار یہ نجکاری کر چکے ہیں وہ ابھی بھی اس ساری نجکاری کو واپس لیں اور خلافت کا نظام قائم کرنے کا اعلان کریں۔ تو اب بات یہ ہے کہ افضل اس کو نافذ کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن افضل یہ تو عرض کر سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے، اور اس نظام خلافت کے فائدے اتنے ہوں گے کہ ہر بندہ اس سے فیض یاب ہوگا، ہر بندے کو اس کا نفع پہنچے گا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جی یہ داڑھی والے آ گئے تو پتہ نہیں یہ تباہی پھیلا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔
قرآن و حدیث کے سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے اگر آ گئے تو بالیقین امن و سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ کہ جو اس وقت انوار الحق اینڈ ٹیم کو ایک یہ افغانی لوگوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کی بھی ایک خماری سر پہ چڑھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ فلسطین میں تو آپ اس حوالے سے کچھ کر نہیں رہے سوائے ڈبل روٹیاں اور کمبل بھیجنے کے، ٹھیک ہے، یہ محاورتاً کہا گیا ہے۔ تو اب ادھر تو آپ کچھ کر نہیں رہے، لیکن افغانستان اور پاکستان کی جنگ کروانے کے لیے آپ پوری طرح امریکی اور صہیونی ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں، افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ پہلا آپ یہ بتائیں کہ جب مکہ مکرمہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے اور پھر 8 سال وہاں پہ رہے، صحابہ بھی رہے، مہاجرین بھی رہے، انصار بھی رہے، پھر جب 8 ہجری میں مکہ دوبارہ فتح ہو گیا تھا، حضور نے اپنا جائے پیدائش والا شہر، وہ خطہ، وہ مکہ دوبارہ فتح کر لیا تھا، تو مدینہ کے لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جناب اب تو آپ نے اپنا مکہ فتح کر لیا ہے، چلیے اب مدینہ چھوڑیے اور جائیے واپس؟ کیا انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کو مدینہ سے نکالا تھا؟ کیا حضور کو واپس زبردستی مکہ بھیجا تھا؟ اگر نہیں بھیجا تھا تو پھر انوار الحق اینڈ ٹیم پھر سے غور کر لیں کہ وہ کیوں قرآن و حدیث کی کھلی خلاف ورزی پر تلے ہوئے ہیں، کیوں ان یعنی افغان مزدور قسم کے لوگوں کو آپ دھکے دے دے کے جناب تورخم سے پار پھینک رہے ہیں۔ اگر آپ کو واپس پھینکنا ہے تو ان دہشت گردوں کو پھینکیں جو 20 سال امریکہ اینڈ کمپنی کے ٹرانسلیٹر بن کے وہاں پہ ڈالر کماتے رہے، اپنی قوم کو مرواتے رہے۔ افغان ٹرانسلیٹرز کے وہ جتھے جو 2000 یا 3000 لوگ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں عیاشی کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، ان افغان ٹرانسلیٹرز کو اٹھا کے پھینکے وہاں پہ واپس، وہ پھینکے جانے کے لائق ہیں۔ یہ جو عام مزدور طبقہ بیچارہ کوئی سٹے بیچ رہا ہے، کوئی جوتے پالش کر رہا ہے، اور یہ ان کو آپ کیوں واپس پھینک رہے ہو؟ اور اگر ملکی سرحدوں کے ڈرامے میں اور اس نیشنلزم اور وطن پرستی کے شرک میں آپ اس قدر مبتلا ہو کہ آپ کے دماغ میں قرآن و حدیث اپنی جگہ بنا ہی نہیں پا رہا، تو پھر آپ اس کو دوسرے زاویے سے سوچو کہ افغانیوں کو واپس بھیجنے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام سرکاری ملازم جو 1947 سے آج 2023 تک خاص طور پہ سرکاری محکموں میں جاب کرتے رہے اور کر رہے ہیں، وہ بہت سے ایسے تھے جو خود ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، یا ان کے والدین ہندوستانی تھے اور وہ خود پاکستان میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے سرکاری نوکریاں بھی حاصل کیں، تو انوار الحق اینڈ کاکڑ کی ٹیم وہ ان سب سرکاری ملازموں کو نکال کر کے پاکستان سے ہندوستان واپس کیوں نہیں بھیجتے کہ بھئی تم تو بھارت سے آئے ہو، جاؤ واپس۔ اگر افغانیوں کو افغانستان بھیجنا ضروری ہے تو اس سے پہلے ہندوستان والے آئے ہوئے مہاجرین کو واپس بھیجنا کیا ضروری نہیں ہے؟ کیا ان مہاجرین میں سے بہت سے لوگ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے تک نہیں پہنچے؟ کیا ان کو واپس بھیجنا ضروری نہیں ہے؟ کیا بہت سے لوگ اسلام آباد کی بیوروکریسی میں آج تک نہیں بیٹھے ہوئے جو ہندوستان سے آئے ہیں یا جن کے ماں باپ ہندوستان سے آئے تھے؟ ان کو نکال کے ہندوستان کیوں نہیں بھیج رہے اگر آپ کو سب افغانی واپس بھیجنے یاد ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے اہم مثال ہمارے لیے ہندوستان اور افغانستان کی بجائے مکہ اور مدینہ کی مثال اہم ہے کہ انصار مدینہ نے 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے باوجود مہاجرین مکہ کو واپس مکہ نہیں دھکیلا تھا۔ یہ ہے انوار الحق کے لیے ایک یاد دہانی۔ اور پھر مزید ایک بات کہ آپ لوگوں نے یہ جو وطن پرستی کا اور یہ شرک کا ایک نیا ڈرامہ اپنے اور اپنے قوم کے لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیا ہوا ہے، بصورت اقوام متحدہ، بصورت نیٹو، بصورت جمہوریت، بصورت ڈیموکریسی، یہ سب تماشے ختم کیے جانے کے لائق ہیں۔ یہود و نصارہ جو آپس میں دوست ہیں بصورت نیٹو، ان کی دوستی چھوڑ دینے کے لائق ہے۔ IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، سعودیہ عرب، ان سب تماشوں کے جھنجھٹ سے، یہ شرک کے ان کھیل تماشوں سے جب نکل آئیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی برکتیں اپنے معاشرے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔
اور آج کے پروگرام میں آخری بات سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔